السلام علیکم۔ شہر کی عورتوں کی یہ مگیاں اور زلیخا کو طعنیں، جس بات کا عزیز مصر کو خطرہ تھا وہی ہو کے رہ گئی۔ رفتن رفتن یہ بات شہر کی عورتوں میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہے۔ اس نے اسے اپنے دام تزویر میں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس حد کے ہتھے نہیں چڑھ سکا۔ اتنی سی بات تو حقیقت تھی۔ پھر اس بات پر عورتوں کے تبصرے کرنا بالخصوص عورتوں کا ہی میدان ہے۔ وہ کئی لحاظ سے زلیخا کو مطعون کر رہی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ اس درجہ گھٹیا عورت ہے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اتنی بدحور ہے کہ اگر وہ یوسف پر فریق یافتہ ہو گئی تو اسے اپنی طرف میل بھی نہ کر سکی، ورنہ ایک نوجوان کو اپنی طرف میل کر لینا ایک جوان عورت کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ ضیافت کا اہتمام شہر کی عورتوں کی ایسی باتوں سے زلیخا کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس لیے جس تعویل کی ضرورت پڑی تھی وہ بھی کرتے گئے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب شہر میں اس واقعہ کی شہر ہوئی تو عورتوں نے زلیخا ان عورتوں کے مقرر کا حال سنا تو اس کی ایک کھانے کی دعوت پر بھیجا۔ یہاں ان عورتوں کے تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مقرر کر کہا ہے، حالانکہ بظاہر انہوں نے کوئی مقررہ نہیں کیا تھا، مگر چونکہ خفیہ اس کی بدگاہی کرتی تھی اس لیے اس کو موقع سے معتبر کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ عورتیں آ گئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کیے، جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کے کھانے کی تھیں، اس لیے ہر ایک کو ایک ایک تیر چاقو بھی دے دیا، جس کا ظاہری مقصد تو پھل تراشنا تھا، مگر دل میں وہ بات پوشیدہ تھی جو آگے آتی ہے کہ عورتیں یوسف علیہ السلام۔ سو جب زلیخا نے عورتوں کی بات سنی تو ان کو دعوت پر بلایا اور ان کے لیے تیر کے لیے تکمے لگائے۔ جب وہ تو آئیں تو گوشت اور روٹی رکھی اور گوشت کاٹ کر کھانے ان کو ایک چاقو بھی دیا۔ عزیز کی مصر بیوی نے جب سنا شہر میں اس کے خلاف اس طرح کے چرچے ہو رہے ہیں اور مصر کی عورتیں ایسی طعنے بات کر رہی ہیں، تو اس نے بھی جوابی کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ اس معاشرے کے انتہائی اس طرح کی بات کی اور چرچا بھی اسی طرح پر ہوتا رہا۔ اس سے بھی اپنے ارد گرد سب لوگوں کے ارادے کا پتہ تھا کہ کیا خرابی ہے اور کس کے ہاں گندگی کی ہے، وہ سب جانتی تھیں۔ چنانچہ اس نے اعلیٰ سوسائٹی کے جمع کردار کا بھان بھی چوراہے میں پھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان عورتوں کی اس بات کو مقرر شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کسی خیر خواہی کی وجہ سے یہ باتیں نہیں بنا رہی تھیں، بلکہ مختص زلیخا کو بدنام کرنا مقصود تھا، اور کچھ بعید